چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیارے بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ میرا نام محمد بلال ہے۔ محمد بلال، ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا نام ہے۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ میرا نام محمد الیاس اتاری ہے۔ محمد الیاس اتاری، ماشاءاللہ۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد شایان ہے۔ محمد شایان۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد منہاج۔ محمد منہاج، ماشاءاللہ سارے ہی بچوں کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو ان ناموں کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ بھائی، ماشاءاللہ۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ میرا نام عبد المنان ہے۔ عبد المنان۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ تو پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں، جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر وہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر دعا پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ کے اندر قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اور پچھلے پروگرامز کے اندر ہم سورہ ماعون کی 2 آیات کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم تیسری آیت کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر سیکھیں گے نا؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا، اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف واو کیا ہے؟ واو۔ اور اس واو پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اور اس واو پر آپ جو شکل دیکھ رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ اور اس واو پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں پیش۔ کیا کہتے ہیں؟ پیش۔ زبر، زبر، زیر، زیر، پیش۔ پیش۔
زبر زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم کہتے ہیں متحرک. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی یہاں واو پر زبر ہے تو اسے ہم کھینچ کر جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس طرح پڑھیں گے. واو زبر وا، واو زبر وا، واو زیر وی، واو زیر وی، واو پیش وو. واو پیش وو. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام، اور لام پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. کون سی حرکت ہے؟ زبر. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف الف. پیارے بچوں الف جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مدہ. اب یہ حروف مدہ کیا ہیں؟ تو حروف مدہ 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3 ہیں. الف، الف، واو، واو، یا. یا. اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہوگا کب؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ واو مدہ. اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یا مدہ. الف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یا مدہ. الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر. یعنی اسے ہم پڑھیں گے لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی. لام یا زیر لی. تو پیارے بچوں جو باتیں میں نے آپ کو حروف مدہ کے بارے میں بتائیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے یا. کیا ہے؟ یا. اور یا پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم یا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا. کیا ہے؟ ہا. ہا ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا. جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اس سے ہم حلق کے درمیانے حصے سے ادا کریں گے، اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے ہم پڑھیں گے ہا، ہا. ہا، ہا. اور اسے پڑھیں گے ہا، ہا. 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 فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب یہاں ہا پر کون سی حرکت ہے؟ پیش. اور جس حرف پر پیش ہو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ضاد. کیا ہے؟ ضاد. ضاد بھی ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ضاد اور دوسرا حرف ہے دال. ضاد کی جب ہم ادائیگی کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے ہم موٹا کر کر پڑھیں گے، اور دال حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے تو اسے ہم باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے ضاد، ضاد. ضاد، ضاد. اور اسے پڑھیں گے دال، دال. 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 فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب یہاں ضاد پر جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. اب تشدید والے حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تشدید والے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. یعنی یہاں ضاد پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی ہا سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ مکمل ہوا. اب آئیے ہم اس کی مل کر ہجے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس لفظ کی ہجے کرنے میں شامل رہیے. واو زبر وا، واو زبر وا، لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، ولا، ولا، یا زبر یا، یا زبر یا، حا ضاد پیش حد، ہا ضاد پیش خود،
यहुद, यहुद, ضاد पेश दू, ضاد पेश दू, यहुद्दु, यहुद्दु, वला यहुद्दु। वला यहुद्दु। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ आइन क्या है? आइन, आइन भी उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ आइन और दूसरा हर्फ हमज़ा। जब हम आइन की अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे, और जब हम हमज़ा की अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे। यानी इसे पढ़ेंगे आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, और इसे पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ। हमज़ा ज़बर आ। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ लाम क्या है? लाम, और इस लाम पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा ज़बर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़बर। ज़बर। और इस लाम के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा ज़ेर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़ेर। और इस लाम पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं उल्टा पेश। क्या कहते हैं? उल्टा पेश। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश। उल्टा पेश। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश को हम खड़ी हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी हरकत। अब खड़ी हरकत को किस तरह पढ़ेंगे तो इसके बारे में ये है कि खड़ी हरकत को हम हुरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यानी जिस तरह हमने हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचा था, इसी तरह खड़ी हरकत को भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। यानी इसे पढ़ेंगे लाम खड़ा ज़बर ला, लाम खड़ा ज़बर ला, लाम खड़ा ज़ेर ली, लाम खड़ा ज़ेर ली, लाम उल्टा पेश लू। लाम उल्टा पेश लू। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज़ भी मुकम्मल हुआ। अब आइए हम इसकी भी हिज्जे कर लेते हैं। आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, लाम खड़ा ज़बर ला, अला अला, वला यहुद्दु अला। वला यहुद्दु अला। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ तो क्या है? तो, अब तो भी उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ तो और दूसरा हर्फ ता। जब हम तो की अदायगी करेंगे तो चूंकि ये हुरूफ मुस्तालिया में से है इसलिए इसे हम मोटा कर कर पढ़ेंगे, और ता हुरूफ मुस्तालिया में से नहीं है तो इसे हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। यानी इसे पढ़ेंगे तो, 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 और इसे पढ़ेंगे ता, ता, ता। ता। पर समझ में आया? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ आइन क्या है? आइन, और आइन के बारे में मैंने आपको अभी ही बताया कि इसकी अदायगी हलक के दरमियाने हिस्से से होगी। कहाँ से होगी? हलक के दरमियाने हिस्से से। हलक के दरमियाने हिस्से से। अब यहाँ आइन पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद आ रहा है अलिफ, और मैंने आपको अभी ही बताया था कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो वहाँ क्या होगा? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। और हुरूफ मद्दा को हम कितना खींच कर पढ़ते हैं? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर। तो यहाँ भी हम अलिफ को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ मीम क्या है? मीम। और मीम के नीचे कौन सी हरकत है? ज़ेर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ लाम क्या है? लाम। और इस लाम पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। अब साकिन हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे तो इसके बारे में ये है कि साकिन हर्फ को हम उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ लाम साकिन है तो इससे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ मीम, और मीम के नीचे कौन सी हरकत है? ज़ेर। तो इसे हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ सीन क्या है? सीन। अब सीन भी उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है सीन, दूसरा हर्फ है स्वाद और तीसरा हर्फ है सा। जब हम सीन की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज आएगी लेकिन इसे हम बारीक पढ़ेंगे, और जब हम स्वाद की अदायगी करेंगे तो इसमें भी सीटी की आवाज आएगी लेकिन इसे हम मोटा कर कर पढ़ेंगे क्योंकि ये हुरूफे मुस्तालिया में से है। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है सा। जब हम इसकी अदायगी करेंगे तो इसमें ना सीटी की आवाज आएगी और ना ही इसे हम मोटा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। यानी इसे हम पढ़ेंगे सीन
سین اور اسے پڑھیں گے صاد، صاد اور اسے پڑھیں گے سا۔ تا فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی اب یہاں سین پر کون سی شکل ہے؟ جزم اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو یہاں بھی ہم سین کو اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی میم سے ملا کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے کاف۔ کیا ہے؟ کاف اب کاف بھی ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے کاف اور دوسرا حرف ہے قاف۔ جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم باریک پڑھیں گے، لیکن جب ہم قاف کی ادائیگی کریں گے تو یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے ہم موٹا کر کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی یعنی اسے پڑھیں گے کاف کاف اور اسے پڑھیں گے قاف۔ قاف اب یہاں کاف کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر پھر اس کے بعد آ رہا ہے یا ساکن، اور یا ساکن کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا تھا کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ یا مدہ اور یا مدہ کو ہم کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر ایک الف کے برابر۔ تو یہاں بھی ہم یا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے نون، اور نون کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ بھی مکمل ہوا۔ اب آئیے ہم اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں۔ طا زبر طا، تو زبر تو عین الف زبر ع، عین الف زبر ع طع، طع میم لام زیر مل، میم لام زیر مل طعامل، طعامل میم سین زیر مس، میم سین زیر مس طعامل مس، طعامل مس کاف یا زیر کی، کاف یا زیر کی طعامل مسکی، طعامل مسکی نون زیرنی، نون زیرنی طعامل مسکینی، طعامل مسکینی ولا يحض على طعام المسكين۔ ولا يحض على طعام المسكين۔ اب اس کے بعد یہاں آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو یا پھر زبر ہو یا پھر پیش ہو تو اسے ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہم نون کو ساکن کر دیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی یعنی اسے پڑھیں گے طعام المسکین۔ طعام المسکین۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ آیت مکمل ہوئی۔ اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہرا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس آیت کو مل کر دہرائیے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ولا يحض على طعام المسكين، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ولا يحض على طعام المسكين، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ولا يحض على طعام المسكين۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمارا یہ پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ہمارے پچھلے پروگرامز نہیں دیکھ پائے اور اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب ایڈریس پر جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکر نعمت۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد محسن ہے اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں جاندار، چرند پرند، بادل، ہوا،
پانی وغیرہ شامل ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بہت عظیم ہے اور ان سے ہم بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے جانور کے بارے میں بتائیں گے جو لمبی لمبی جمپس لگاتے ہوئے، زگ زگ کرتے ہوئے بہت تیز دوڑتا ہے۔ یہ جانور خوبصورت اور ہوشیار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی اور حسین آنکھیں رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اسے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ہرن یعنی ڈیئر کے بارے میں بتائیں گے۔ پیارے بچوں، ہرن جانوروں کی سارٹ آف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ میمل اینیمل کہلاتے ہیں۔ ان کا خون گرم ہوتا ہے جبکہ جسم پر گہرے بال خال کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ ہرن ایک سبزی خور یعنی ہربی وارث جانور ہے اور یہ ہری گھاس اور سبز پتے شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کی پوری دنیا میں 7 سے زیادہ اسپیشیز موجود ہیں، جن میں یہ 5 زیادہ فیمس ہیں۔ ان میں وائٹ ٹیل ڈیر، کیریبو، موس، رین ڈیر یا لگ نامی ٹائپ شامل ہیں۔ میل ہرن کو بک اور فیمیل ہرن کو ڈوئی کہا جاتا ہے۔ ہرن کے بچے کو فان جبکہ بڑے ہرن کو اسٹیک کہا جاتا ہے۔ میل ہرن اپنی سینگوں کی وجہ سے فیمس ہے اور ان کے سینگوں کو اینٹلر کہا جاتا ہے۔ ہر سال ان کے اینٹلر ٹوٹ کر گر جاتے ہیں اور نئے اینٹلر آ جاتے ہیں۔ ہرن جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی باڈی اسکن پر وائٹ اسپاٹس ہوتے ہیں اور جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی باڈی سے وائٹ اسپاٹس بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے پیدا ہونے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد چلنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ ہرن گروپ کی شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں جن کو ہرڈ کہا جاتا ہے۔ ہرن کی لمبی اور پتلی ٹانگیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے وہ خطرے کے وقت نہ صرف تیز دوڑ سکتے ہیں بلکہ ایزیلی لمبی جمپ بھی لگا سکتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہرن 30 میلز پر آور کی سپیڈ سے دوڑ سکتا ہے؟ ان کی یونیک بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف تیز دوڑ سکتے ہیں بلکہ پانی میں اچھی طرح تیر بھی سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہرن مختلف ویٹس کے ہو سکتے ہیں جن میں 15 پاؤنڈ سے لے کر 400 پاؤنڈ تک ہو سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہرن آپس میں کمیونیکیٹ یعنی بات چیت کس طرح کرتے ہیں؟ ہرن کی اسپیشیز میں وائٹ ٹیل ڈیئر کئی آوازوں میں دوسرے ہرنوں کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، مثلاً کہ قدرے ہلکی آواز جیسے کہ منہ ہی منہ میں کچھ کہہ رہا ہو، یا پھر ایسی آواز کہ جس میں سیٹی جیسی محسوس ہو، اور یا پھر ایسی مخصوص آواز جیسے کہ دوسرے جانور اپنی باقی ساتھیوں کے پاس بلانے کے لیے نکالتے ہیں۔ ہرن کافی دور سے ہی کسی بھی خطرے یا آواز کو محسوس کر سکتے ہیں، اور پیارے بچوں، اس کی وجہ ان کی شارپ سینس ہے۔ جب یہ اپنے قریب کسی خطرے کو محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی شکاری اس کے قریب آتا ہے، تو یہ ناک سے ایک ایسی آواز نکالتا ہے جس سے اس کے غصے کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ جب یہ آواز نکالتا ہے تو اس کے دوسرے ہرنوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی خطرہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہرن کی ناک کی گندگی اس طریقے سے صاف ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس پر حملہ کرے تو ناک صاف ہونے کی وجہ سے بھاگتے وقت سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہرن کے پاس زگ زیگ دوڑنے کی خاص ٹیکنیک موجود ہے جس کی ہیلپ سے وہ اپنے شکار کرنے والے انسان یا جانور کو ایزیلی ڈوڈج دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہرن کئی گھنٹے تک بڑے اور کھلے میدانوں میں گھومتے اور چارہ کھاتے رہتے ہیں۔ ہرن انٹارکٹیکا کے علاوہ پوری دنیا میں موجود ہے۔ یہ گرم موسم میں شیڈ پرووائڈ کرنے والے لمبے درخت والے کھیتوں اور فارسٹ میں رہتے ہیں، جبکہ سردیوں کے موسم میں موٹے تنے والے گھنے فارسٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں وہ سرد موسم میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ وہ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کی آئی سائٹ زیادہ شارپ نہیں ہوتی۔ ہرن کے شکار سے حاصل ہونے والے ٹیسٹی گوشت کو نہ صرف کھایا جاتا ہے بلکہ اس کی کھال سے کپڑے وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ ہرن کے سینگ سے ویپنز یعنی ہتھیار اور مختلف ٹولز بنائے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور ہرن میں کتنی یونیک کوالٹیز ہم انسانوں کے فائدے کے لیے رکھی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بہت عظیم ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔
جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل